الفکر ملاحظہ کرو. ہاں اگر یہ حدیث ابو بکر کے لیے ہوتی, آپ ہمیشہ اس کو شیعوں کے چہرے پہ مارتے ہیں. اگر یہ حدیث ابو بکر کے لیے ہوتی نا, کبھی بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے سب صحابہ سے کہ تم ابو بکر کی اتباع کرو؟ کبھی نہیں بولا. ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 4675 صحیح الاسناد, ذہبی نے بھی 4675 صحیح الاسناد صحیح بولا. من اطاعنی فقد اطاع اللہ, اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل ٹھیک. ومن عصانی فقد عصى اللہ, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل ٹھیک. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی, جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کیا. صحیح ہے غلط ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. بس عمر پہ واجب ہے کہ اطاعت کرے علی علیہ السلام کی. ابو بکر پہ واجب ہے ہر چیز میں جو بھی حکم دے, اور شرط نہیں لگائی. ومن عصى علیا, خاموش, ومن عصى علیا فقد عصانی. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو نوکر بنا دیا, غلام بنا دیا. علی علیہ السلام کو اپنی طرح آقا بنا دیا. اور جس نے علی علیہ السلام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین سب کی طاعت اللہ اور رسول کی طرح واجب, اس کی معصیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حرام. مطلب کیا بنا کہ ابو بکر عمر غلام بن گئے. غلام زر خرید حلقہ بگوش کہ طاعت میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان دونوں پہ واجب ہے, معصیت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان دونوں پہ حرام ہے, جیسے اللہ اور رسول کی معصیت حرام ہے. اب بتاؤ جی تصریح ہے کہ نہیں؟ من کو تو مولا کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, بار بار آپ اس بات کو کیوں پھیلا رہے ہو کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے وفات کے بعد علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرو, اور حیات میں بھی اس کی اطاعت واجب ہے, ممات میں بھی. یہ منسوخ تو نہیں ہے. یہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہے, امامت نہیں ہے, فضیلت ہے اس کی. بھائی اگر طاعت اس کی سب صحابہ پر واجب ہے, معصیت اس کی سب صحابہ پہ حرام ہے, جیسے اللہ کی معصیت حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت حرام ہے, جیسے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے, اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی اسی کو امامت کہتے ہیں. آپ